علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ سب سے پہلے میں اس پروردگار عالم کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اس پروردگار عالم نے ہمارا آپ کو آج اس گھر کے اندر جمع ہوئے اور ہمارا رہنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے تمام رسول پر خصوصاً نبی اعظم زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا سلام نازل ہوں۔ پھر آپ تمام حضرات کا انتہائی شکریہ ٹائم پر آتے ہمارا اپنے ادا فرمائی۔ اس کے بعد تمام اس پرشاسن کا بھی انتہائی دھنیواد کو کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ صبح سے 5 بجے سے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اپنا قیمتی وقت اور جلدی آپ کو اٹھنے کے بعد یہ لوگ اسی میں انتظام میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی گڑبڑی نہ ہو اور قاعدے سے کی نماز ہو جائے۔ میں سبھی کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ابھی ہمارا جو گزرا انتہائی برکتوں کا سعادتوں کا یہ مہینہ تھا وہ گزر گیا۔ ہم نے آپ جو روزے رکھے اسی روزے کی خوشی میں یہ عید ہمارے آپ نے اللہ نے رکھی ہے کہ 1 مہینہ کا ہم نے آپ کو روزہ رکھا، بھوک کا کی اور غریبوں یتیموں کا خیال رکھا، خیرات کیے، روزہ اور ذکر و اذکار کی تلاوت کیے۔ اس خوشی میں اللہ نے دن رکھا۔ کیا فرمایا گیا؟ عربی کا شعر ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے، بلکہ عید تو اس کی ہے اللہ کے وعید سے ڈر گئے۔ جیسے 1 مہینہ اس نے گزارا اللہ سے ڈر کر کے آپ برابر نمازوں کی پابندی کی، تلاوت پاک کیا، جیسے بھی ہو سکا کلام مقدس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی اور غریبوں کا خیال رکھا۔ اللہ نے روزہ رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ مالداروں کو، پیسے والوں کو غریبوں کی بھوک کا احساس ہو جائے، ان کی پیاس کا احساس ہو جائے، دوسروں کی پریشانیوں کا ان کو احساس ہو جائے۔ اللہ نے رکھا ہی اسی لیے ہے، ورنہ اللہ کو بھوک کا پیاسا رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ محسوس کر رکھو 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد کہ غریبوں کی بھوک کیا ہو رہی ہے، یتیموں کی بھوک کیا ہو رہی ہے اور مسکینوں کی پیاس کیا ہو رہی ہے، ان کا خیال رکھو۔ جیسے 1 مہینے آپ کو خیال رکھا ایسے ہمیشہ خیال رکھیے۔ یہ مہینہ جو گزرا یہ خیر خواہی کا مہینہ رہا، یہ مہینہ کمپائی کا مہینہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے
خلفاء کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر پائی کا نام ہے کہ جس انداز سے ہمارا خیر پائی کر سکے اس خیر پائی کو انجام دے، جیسے کہ اس مہینے ہم نے انجام دیا۔ جب ہم یہ کریں گے پورے طور پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ اس میں کا پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ایک مہینہ کتنی خیر و خوبی کے ساتھ گزر گیا، ہر اعتبار سے ہم سکون اور چین کے ساتھ گزرا۔ میں دعا کر رہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہندوستان کے ماحول کو، دنیا کے ماحول کو پرامن بنائے رکھے، امن سلامتی کا ماحول بنائے رکھے، سب کو امن سلامتی کے ساتھ ہر ایک کو وہ سکون کے ساتھ رہنے کا فیصلہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پیغمبر کی نبوت ملتی ہے۔ سورہ کی 5 آیات نازل ہوتی، پہلی آیت 5 آیات۔ اس موقع پر آپ اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا جاتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جبریل امین آپ کو دباتے ہیں، بہت زور سے دباتے ہیں سورے کو، اور اقرا آپ کو پیمان میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر زیادہ زور سے بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کی پوری جسم کی طاقت نکل گئی، طاقت آپ کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہی 5 آیات کی وہی آپ کو کی جاتی ہے، گویا نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پہلا دن ہوتا ہے کہ آپ نبی بننے کا یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ آپ گھبرائے نہیں آتے ہیں، اور حضرت ابو القبرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمینونی ان خشید والا نفسی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، یہ سب ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور گھر کے صدیہ والا پوچھتی ہے کہ آپ کا ماجرا کیا ہے، بات کیا بنی ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ کو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی بات آپ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، فوراً خدیجہ رضی اللہ عنہ ابھی یہ بات تو معلوم نہیں ہے، ابھی تو آپ کی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو آپ کی نبوت کا یہ پہلا دن ہے، آغاز ہے، اور ابھی تو آپ نے ان کو دعوت دی ہے، لیکن ان کی سلیم فطرت تھی، فطرت سلیمہ کی پہلی بھی حالت تھی، زمانے کی حقیقت کی حالت تھی، لہذا کہ اللہ سے حقیق نہیں ہے، اگر آپ کو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں واللہ رزق اللہ اور اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہر چیز مسئلہ نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیوں اس لیے کہ آپ کو یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ابھی اسلام میں ہوا تھا، آج پہلے دن تھا، لیکن میں یہ دنیا حضرت قبرا رضی اللہ عنہ اس انداز سے تسلی دیتی ہے، یہ وہی چند کلمات کے جو انہوں نے بیان کیے، اور یہ رمضان بھی اللہ کو وہی مطلوب ہے، وہی صفات کا ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ہمیشہ کے لیے پیدا کریں، سال کے 12 مہینے میں ان صفات سے متصل ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کرے گا۔ کیا فرماتی ہے واللہ انک لتسلو الرحم، اللہ کی قسم آپ سوا نہیں کرتے ہیں، جو آپ سے نہیں دیتا آپ بولتے ہیں، جو آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو دیتے ہیں، جو آپ سے کرتا ہے آپ سے بولتے ہیں، جو آپ کی سلام نہیں کرتا آپ سے سلام کرتے ہیں، جو آپ سے بولنا نہیں چاہتا آپ سے بولتے ہیں، آپ جو اصلاح نہیں کرتے ہیں، انک لتسلو الرحم، قسم آپ نے بات فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ سوا رحمی میں پورے کرتے ہیں، آپ اس کا جوڑنے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں، قطع تعلق کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ جو کیا فرماتی ہیں انک لرسول الرحم وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ سب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی سب ہے، اگر ہمارا رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے کبھی بھی جھوٹ بولتے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، وہ رمضان آیا ہم اور آپ کو سچ بولنے کا سبق دے گیا۔ ایک مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مومن ہمیشہ آپ کو سچ ہی بولتا ہے اور سچ ہی بولنا چاہیے، یہ سبق دیا۔ یہ فرماتی ہے ان وتصدق الحدیث، آپ سچ ہی بولتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو غریبوں کا پریشان حالوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، کسی بھی انداز سے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کے سامان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ وہ تقسیم معلوم، اور اگر کوئی کمانے کے لائق نہیں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس وقت میں، کوئی کمانے والا نہیں، کما کر کھلانے والا نہیں، آپ اس کے لیے اس کو کما کر کے کھلاتے ہیں، آپ کماتے ہیں، کھاتا کوئی اور ہے، ایسے تمام لوگوں کو گن گن کر کے چن چن کر کے پتہ لگا کر کے آپ
उनको खाना पहुंचाते हैं, खाना खिलाते हैं। और फरमाया वतईन वाला और हक के मामले में जिस किसी में भी किसी तरह की परेशानी आती है आप उसकी मदद फरमाते हैं। ये खूबियां हैं यहाँ का अल्लाह आपको ज़ाया बर्बाद नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ये रमजान आएगा यही के सबब में करेगा। हमने और आपने कितने गरीबों की मदद किया, कितने यतीमों के सर पर हाथ रखा, कितने बेवाओं की मदद की, सबका को खैरात किया, ये रमजान यही सबब कर गया। और आप देखे कितने हम लोग शांति के साथ बुरा महीना गुजरा। अगर हम आप साल भर ये बना रहे, साल भर की हमारा ऐसे ही बन जाए ईमान की तरह, अल्लाह के हुक्मों का ख्याल करने वाले बन जाए, नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाए, ईशा फजर सारी नमाजों की पाबंदी करने बन जाए, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए पुरसुकून माहौल रहेगा। कभी किसी अंदाज का कोई मामला नहीं होगा। अल्लाह इबादत फरमाएगा, वो कामयाबी लेगा हमारे दुकानों की, कारखानों की, इज्जत व आबरू की अल्लाह गारंटी लेता है। अल्लाह इसकी गारंटी ले ले, उसको कोई रुसवा जमीन बर्बाद तबाह नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, मैंने आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालह फतस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई कदम लेकर के आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। हो सकता है कि ना करने की बुनियाद पर तुम गलत नतीजे पर पहुंच जाओ और बगैर सही नतीजा पहुंच हुए तुम उसको हो जाओ, तकलीफ पहुंचा दो। तो ऐसा ना हो, तहकीक कर लो, पहले पता लगाओ, फिर उसको पकड़ो, फिर उसके साथ जो मामला करना है। अगर वाकई वो मुजरिम है तो ठीक है, उसमें जुर्म की सजा दो, लेकिन तहकीक से पहले उस पर हाथ मत डालो, उसके बारे में कोई मत कहो। ये कुरान का पैगाम है, कुरान का ये मैसेज है जो कुरान ने दिया है कि बगैर तहकीक के किसी के साथ कुछ भी न किया जाए। तहकीक के बाद अगर जुर्म साबित हो जाए तो उसके साथ कुछ भी मामला कर सकते हो। सहाबी थे जिनका ये वाकया है, अल्लाह उनको फासिक करार दे रहा है। और याद रखिए, ये फासिक काफिर का जालिम का मुराद है। अल्लाह दूसरे मकाम पर फरमाता है, वमन लम यकुन मा अल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यकुन मा अल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यकुन मा अल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला न करे, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसला न करे, ऐसे लोग जालिम हैं, ऐसे लोग काफिर हैं, ऐसे लोग फासिक हैं। वो फासिक, जालिम और काफिर वाला बात लग रहे। एक सहाबी रसूल जो ऐसी बात करके रसूलुल्लाह को बुलाते हैं, या अल्लाह इस कौम ने मुझे मारने का इरादा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर का इल्म नहीं रखते थे, इसलिए आपने भी इरादा किया कि अच्छा मेरे भेजे हुए कासिम के साथ मैंने नहीं किया। आपने उन पर हमले का इरादा फरमाया। इतने में आयत करीमा नाज़िल हो गई। क्या नबी, अगर कोई फासिक, सहाबी को फासिक कहा जा रहा है कि अगर कोई फासिक कोई गलत खबर किया है तो आप उसकी बात की बुनियाद पर कोई चढ़ाई मत करें, किसी को कोई गिरफ्त में न लाए, बल्कि आप पहले तहकीक कर लें। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आज ये सिफात थी, इन सिफात ने उन सहाबे किराम को औरत सोनिया में पहुंचा दिया था। इकबाल ने कहा था, गवाही हमने जो अखलाक से मीरास पाई थी, गवाही हमने जो अखलाक से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान हमको दे मारा। ये तो इकबाल ने अपने जमाने में कहा था कि सुरैया से जमीन पर आसमान हमको दे मारा। आज जमीन पर नहीं, हम असल साफिलीन में पहुंच चुके हैं, हिजरत इस्राइल के पहले पहुंच चुके हैं। ये जमीन के अंदर का रास्ता जाता है, वहां हमारा पहुंच चुके हैं, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं। इसलिए कि सारी खूबियों को हमने बता दिया, सारी खूबियां हम खो बैठे हैं। जब एक सहाबी एक जरा सी गलत बात को समझ लेने की बुनियाद पर, वो भी शुरू में बात करेंगी अपनी जान बचाने के लिए, उनको फांसी करा दिया जा रहा है। आज तो हमारा राज दिल का ये मसला है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करना, गिबत और चुगली में और तमाम तरह की साजिशें करना, ये सब हमारा मसला बनकर रह गया है। आज हम अपने ज्यादा दूसरे को फिक्र रखते हैं, अपने ज्यादा दूसरों के बारे में खोजबीन में लगे रहते हैं, अपने गिरदार में झांकने के बजाय दूसरों के गिरदार में झांकने की ज्यादा कोशिश करते हैं। दूसरों की हमारे आपको उसकी आग का छिड़का लगा जाता है, लेकिन अपनी आग का शौकीन कभी किसी को अपने ऊपर नजर नहीं आता। मेरे भाई, आज हमारा ये हाल हो चुका है। कभी वो वक्त था जब वो सहाबा किराम इन सिफात के हामिल थे, इन खूबियों को अपनाया था, तो मालूम है
قیصر و کسریٰ کو فتح کیا تھا، وہ سپر پاور روما اور ایران جو آج کے امریکہ اور رسیا تھے، جن کا مقام رسیا اور امریکہ جو برابر تھا، یعنی یہ سمجھ لیں روما یہ امریکہ تھا اور رسیا یہ سمجھ لیں ایران تھا۔ مسلمان کو 30,000 صرف 30,000، لیکن جب روما نے ارادہ کیا، دنیا کے سپر پاور نے ارادہ کیا کہ ایک طاقت عرب کے اندر ابھر رہی ہے، اس کو زیادہ طاقت ہونے سے پہلے ایلیمنیٹ کر دیا جائے، نیز کو نابود کر دیا جائے، کہیں ہمارے لیے کوئی خطرہ بن جائے، تو اس نے بہت بڑی جمعیت تیار کی، کئی لاکھ کا لشکر تیار کیا اس سپر پاور نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تاجروں کے ذریعہ کہ روما دنیا کا سپر پاور عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کو یہاں آنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم خود اس قبول میں پہنچ جائیں گے۔ 30,000 کا لشکر لے کر آپ پہنچ گئے، آپ روما پہنچ گئے، بادشاہی کی طرف امریکہ پہنچ گئے، وہ آپ کا لشکر صرف 30,000 اور اس کے پاس کئی لاکھ کا لشکر، لیکن وہ سپر پاور کا بیان دے گیا، اس کی ہمت نہ پڑی کہ ہمارے سرحد میں، ہمارے ملک میں یہ 30,000 کا لشکر اٹھایا ہوا ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگوں کے بارے میں ایرانیوں نے کہا تھا دیوا آمدن، دیوا آمدن، دیو آگے، دیو آگے، یہ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، یہ جنات ہے، اس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حیران چلتا رہا ہوا، ہمت نہ پڑی، خالد ولید نے تو خوب اندر جا کر کے ان کے قلعہ کو گرفتار بھی کر لیا، پکڑ کر لائے، اس کے بدلے میں نہ جانے کتنے اونٹ، سینکڑوں جانور، بہت سارا پیسہ بھی وصول کیا، لیکن پھر اس سپر پاور کو ہمت نہ پڑی کہ مسلمانوں سے ٹکر لے سکے۔ ان کے ملک میں تھے، مٹھی میں تھے، 30,000 تھے، لیکن ان خوبیوں میں متصل تھے، ان خوبیوں کے حامل تھے، اس لیے اللہ نے ان کا لوگوں کو بدلا تیسرا میں بٹھا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، دوسرا سپر پاور ایران کو دیکھیے، ایران کی طرف وہاں کا صوبہ سالار رستم، اس کا نام آج بھی رستم چل رہا ہے، رستم زمان بولا جاتا ہے، رستم زمان ہے، اس رستم کا نام آج بھی چل رہا ہے۔ اس رستم نے دعوت دی کہا کہ اپنا کوئی آدمی دے دو۔ صوبہ سالار میں ایک بہت معمولی آدمی کو جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جو کوئی قابل ذکر نہیں تھا، غیر معروف تھا، ربیع بن عامر کو بھیج دیا کہ جاؤ، وہ پھٹے پرانے کپڑے میں، ٹیبل لگے ہوئے کپڑے میں، تلوار میان میں بھی نہیں ہے، میان بھی ان کے پاس نہیں ہے، صرف تلوار میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں رستم نے دربار کو آراستہ کر رکھا تھا مرعوب کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو جو قاصد آئے گا مرعوب ہو جائے گا، بہت زیادہ اس کو سجا رکھا تھا، دونوں طرف فوجی کھڑے ہوئے تھے، جنگی تلواروں میں ہوئے۔ ربیع بن عامر انتہائی بے قصور انداز میں تلوار کو لہراتے ہوئے اور چیخنے کو الگ کیا، تلوار کو لہراتے ہوئے کر کے اس کے بغل میں بیٹھ گئے۔ تمام لوگوں کو برا لگا کہ ہمارے صوبہ سالار کے بغل میں اس کو برابر دیں گے، کہا میں آیا نہیں ہوں، بلایا ہوا ہوں، اگر تمہیں پسند ہے تو بلا جاتا ہوں۔ یہ ربیع بن عامر کوئی معروف آدمی نہیں تھے، لیکن اللہ نے سلیمہ عطا کیا تھا اسلام کی بدولت، وہ دولت اس دولت سے نواز دیا تھا کہ ان کو بات کا سلیمہ آتا تھا، کہنے کا انداز آ گیا تھا، اس سے کیا بات کرنی ہے، بادشاہوں سے کیا بات کرنی ہے، صوبہ سالاروں سے کیا بات کرنی ہے، ایک معمولی مسلمان بھی یہ بات کر سکتا تھا۔ اس نے پوچھا ماں جان تم کیوں آئے ہو، کیا چیز تمہیں ہمارے ملک میں لائی ہے ایران کے اندر؟ وہی کہہ رہی تھے اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ہم اتنا دے دیں گے تم سالوں کھاتے رہو۔ کہا نہیں، نام قوم، ہمیں ایسی قوم ہے ابتعاث اللہ، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عباد رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دے،
بندوں کے رب کی غلامی نہیں دیں گے، اس لیے آئے ہیں۔ تم نے اللہ کے بندوں کو غلام رکھا ہے، ان کو نہ بولنے کی آزادی ہے، نہ کہنے کی آزادی ہے، نہ کھانے کی آزادی ہے، نہ رہنے کی آزادی ہے۔ تم نے ان کی آزادی سب کر رکھی ہے۔ ہم لوگ آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں تم سے۔ آج تم نے اللہ کے بندوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ ومن ذکر الادیان ابی الاسلام اور ومن ذکر الادیان ابی الاسلام، اور ہم دینوں اور مذہبوں کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ ومن ذکر الدنیا الی دنیا والآخرہ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں میں لانے کے لیے اس لیے ہم آئے ہیں۔ یہ پیدا کرنا جواب دیا وہ حیران میں گیا۔ رستم جس کے چکر کا اس کو دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ حیران ہو گیا، مہلت مانگنے لگا کہ مجھے مہلت دے دو۔ کہا ایک دن یا دو دن، کہا نہیں زیادہ دن، کہا اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ ربی بن عدی نے کہا اس سے زیادہ آپ کو مہلت نہیں دے سکتا۔ اس انداز سے بیٹا بات کر رہے ہیں۔ اس کی تلوار رکھی ہوئی تھی، اپنی تلوار نکال کر ایک وار کیا تلوار کے اوپر، تلوار کو ٹکڑے ہو کر کے گر گئی۔ حیران ہے یہ لوگ کتنی تیز تلوار کہ تلوار کو کاٹ دیا۔ اس طریقے سے مظاہرہ بھی وہاں کر کے آئے، لیکن کسی کی مجال نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی کہ ان کو کوئی کچھ کر سکے۔ میرے بھائیوں، جب ان صفات کے حامی تھے تب یہ ان کا معاملہ تھا۔ آئیے بتائیں، تھوڑا سا صبر کر لینا، 10 منٹ اگر کچھ بات لمبی ہو جائے، اس لیے کہ اصل بات کی طرف اب آ، یہ تو میں نے تھوڑا تمنگل بات کہی ہے کہ آپ جب ان صفات کے حامی تھے تو اس مقام تک پہنچے، کیسے کسان کو فتح کرنا، دنیا کو فتح کرنا۔ آج انہیں صفات سے ہم آئی ہو گئے تو آج ہم کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے ذرا غور کیجیے میرے بھائیوں۔ جو حال دنیا کے اندر آج ابھی فلسطین دیکھ لیں آپ، کیا حال ہے، لہو لہان ہے، مسلمانوں کو خون اس طرح سے بہا رہا ہے، پانی بہا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی تو فلسطین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ میں بات اس پر لانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لڑائی جلانے والے، ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے، بھائی بھائی کے زمین پر قبضہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے زمین پر قبضہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بھی جو الگ ہے، منتشر ہے۔ کوئی یہ تو آپ کیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان زمینوں کو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا تھا یہودیوں کے لیے، کفار کے لیے کہ تم ان کو ایک سمجھتے، ان کو بھی پھٹے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، ہم بیٹھتے ضرور ہیں، ایک دوسرے کے بعد مذاق بھی ہوتا، لیکن بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرے، لڑائی کرے، گالی گلوچ دے، آپ لڑائی مت کریے، گالی کا جواب گالی سے مت دیجیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، آگے بڑھتے جائیے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ وہی کام ہے جو بہت نیچے چلا رہا ہے، آپ اپنے اوپر چلے گئے ہیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذرا سی باتوں میں لڑ کر کے اپنی ساری زندگی، سارا پیسہ، ساری طاقت، سارا وقت ضائع برباد کر لیتے ہیں اور کشمیریوں کی کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف 25% ہے، لیکن کور کشمیری میں چلے جائیں گے، ان کے مقدمات کا جو ریشیو ہے کہیں 75% ملے گا، کہیں 50% ملے گا، کہیں 40% ملے گا، یعنی ان کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ ملے گا۔ یہ حال خراب ہوتا ہے، بات معمولی ہوتی ہے، کہیں 10 روپے کا جھگڑا ہوتا ہے، کہیں ایک کی زمین میں جھگڑا ہوتا ہے، کہیں ذرا سی بات کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ 1000 کا 10,000 کا جھگڑا لاکھوں خرچ کر ڈالیں گے، لیکن برداشت نہیں کرتا کوئی کسی کو۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے، صبر کیجیے، اس صبر کا آپ کو کیا ملے گا؟ ذرا دو تین مثال میں قرآن سے آپ کو دے کر کے بات ختم کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ایک قبطی ان کے قوم والوں کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کہا موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ ایک دوسرا مار رہا، حالانکہ جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک دوسرا مار رہا گیا۔ یہ طاقت نہیں اپنی ساتھ طرف لے رہا تو موسیٰ علیہ السلام مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کوئی نہیں تھا، دو لوگ 3 لوگ تھے، لہٰذا پتہ نہیں چل پایا۔ اگلا دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہی نہیں ہوتی، وہی ان کا سکتی یا ان کے قوم کا آدمی پھر آگے سے کام کر رہی ہے۔
तो मूसा जवाब पड़े, वो समझा कि मूसा ने तो कल किबती को मारा था, फिरौनी को मारा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज गुस्सा हो गए ये सोचकर कि तुम रोज ऐसा कर रहे हो, मुझे ही मारने के लिए आ रहे हो, कल मुझसे भी मर गया तो मुझे भी मारने के मर जाऊंगा। तो क्या कहता है, फलम्मा हुआ उन लोग मूसा उनको तक हुए कि ऐ मूसा क्या आप मुझे कदर करना चाहते हैं जैसे आपने एक आदमी को कल कर दिया था, रात पास कर लिया, ये रात पास करने वाला कौन था? मूसा ने जिस पर एहसान किया था, मूसा मौसम थे, वो एहसान फरामोशी कर रहा है, नाशुक्री का मुजाहरा कर रहा है, और मूसा ने जिसको बताया वही ले रहा है कि ऐ मूसा कि आज कल की तरह मुझे कदर कर रहा है, रात पास हो गया। मूसा ने आपको बताया कि ये बातें बदल हो गई। अल्लाह ने फिर वहां से बातें बहुत तवील है बीच में, वहां फिर भेजा नबी बना करके आज फिरौन के पास दावत दिया। अल्लाह ताला ने दावत के नतीजे में मालूम है मिस्र का भी मालिक बनाया और फलस्तीन का भी मालिक बनाया। अगर मूसा वहां से ना आते मिस्र में तो गुलामी की मंजूरों में सबके सब पूरी कौम जकड़ी होगी, लेकिन ये वाकया मूसा ने नहीं सोचा कि इसने मेरा नाम पाक कर दिया है, मेरे साथ नाशुक्री की है, लिहाजा तो इसको समझाऊं, इससे समझाऊं, इससे ऐसा नहीं है इसको पकड़ाऊं, बल्कि खुद मार के उसको कुछ भी नहीं कहा, यानी अपनी एड़ी उस पर जाए नहीं दिया। वहां पर पहुंचे अल्लाह ताला ने उसको नतीजा दिखाया कि पूरे मिस्र का मालिक बनाया, फलस्तीन का मालिक बनाया, आसपास की जमीनों का मालिक बनाया। बात सारा में कहते हुए उसी मिसल की बात कर रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर आता है, भाई उनके सगे भाइयों ने क्या मामला किया, ये सोचकर कि हमारे भाई हमारा बाबा यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें बहुत करते हैं, लिहाजा यूसुफ को कत्ल कर दिया। यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी को नहीं मिला डाल को कहीं भाग जाएगा, ले गए कंधे में डाल दिया, सगे भाई मिले, सगा भाई यूसुफ उसको ले आकर के कोई नहीं थी। यूसुफ जैसे अखलाक वाला उस जमाने में कोई भाई नहीं, पूरी कायनात में उस जमाने में नहीं था, इतना इतना अखलाक वाला भाई से मोहब्बत करने वाला, उस भाई को कई भाइयों ने ले जाकर के अपने पेट में डाल दिया, लेकिन यूसुफ ने उनके साथ उनको कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ने क्या समझा दिया, उसी यूसुफ को अल्लाह ने अबूबकर बना दिया, मिस्र के सियाह सफेद का मालिक बना दिया, और भाई ने उसी यूसुफ को कहा जिसको पेट में डाला था, जाकर के एक टमाटर पेटे से एक भिखारी को लेकर देते हैं कि ऐ अबूबकर मिस्र हमको सदका कर दीजिए, खैरात कर दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, सदका कर दीजिए। अल्लाह ने भिखारी के लेकर उन्हीं भाइयों को ये पेट में डाला था, यूसुफ के सामने जाकर क्या कर दिया। मेरे भाई ने अगर आप समझ रहे आप सबसे काम लेंगे और बजाय आप लड़े झगड़े कोई कश्मीरी देखे करे, आप सबसे काम लेंगे, अपने काम में आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नतीजा दिखाएगा। थोड़ा कोई मिसाल करके बात मिसाल को एक मिसाल देकर के बात खत्म कर दूंगा। हमारे जिनको अरब की सलामीन में अमीन साबित कहा गया, ये लकब पूरे अरब में किसी को नहीं दिया गया। मक्का वालों ने अहले अरब ने आपको साबित कहा, अमीन कहा, जो आपकी जान में दुश्मन नहीं लड़ाए हुए, आपके घर से जाकर खड़े हुए कि आपको जाकर मारे, उन्हीं की अमानत आप क्यों है, इसलिए कि मक्का के सरजमीन में आपसे बड़ा आपसे बड़ा सच्चा और अमानत की हिफाजत करने वाला, अमानत को लड़ाने वाला उनको कौन नहीं मिल रहा था। वो जानते थे अगर मैं मार भी दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब भी मैंने मार कहीं नहीं जाएगी, मेरा नाम जमीन करके रहेगी। मेरे भाई अल्लाह ने मदीना पहुंचाया, आप मदीना पहुंचे, आप बड़ी हिम्मत से ये कहते हुए कि ऐ मक्का तुम क्या बनना है, तुमने सारी कायनात तुम सपने का बात कर रहा हो, अगर मेरी नौकरी में जाने का तो मैं जाने का, लेकिन मैं जा रहा हूं हसरत से मुल्क को क्या आपके चले जाने बड़ी हसरत के साथ आप निकले। अल्लाह ने आपको मदीना पहुंचाया, इस्लामी स्टेट है ना, वही इस्लामी स्टेट है जो पूरी दुनिया को पता किया, वही इस्लामी स्टेट है ना जिसने पूरी दुनिया को पता किया। आप जान बचाने के निकलते हैं, दो लोग आपके होते हैं, यानी अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से आप जान बचाते हुए साहिल समुद्र के रास्ते निकलते हैं, आपका नहीं था ताकि कोई काफिर न मिल जाए, कोई दुश्मन न मिल जाए। मदीना पहुंचे, फिर अल्लाह ने उन सात बात का मकाम आया कि जिन्होंने निकाला आपको निकाला था, जो मिलती तलवार के लिए आपको मारने के लिए आप खड़े हुए थे, वही लोग आपके सामने मुजरिम के खड़े थे। आपने कहा कि आज मैं उनसे कोई इंतजार नहीं लूंगा, कोई नहीं लूंगा,
ٹھیک ہے تم نے مجھ کو پڑھانے کے لیے میرے گلے میں پھندے ڈالے اور پھندے کو کہا میرا گلا کس جائے لندن کا ہوں. تم نے میرے کو اونٹ کے اونٹی کا پھندے کی عادت میں تم نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے پورا کر ڈالا اس طرح مدد کیا پتھروں سے مارا سب کیا لیکن آج میں کوئی انتظار نہیں لوں گا. جاؤ جاؤ سب کے ساتھ لا تصویر حالت میں آج تم کو کوئی سبب نہیں ہے کوئی کوئی سزا نہیں دوں گا. میرے بھائی یہ حالات کیا تھا. ٹھیک ہے حالات آتے ہیں لیکن ہمارا آپ کو سبب دینے کے لیے آتے ہیں. بات یہ بات یہ کہ تجھے مخالف سے نہ بتاؤ بات یہ کہ تجھے مخالف سے نہ بتاؤ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچائی اٹھانے کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم نے اسماعیل بھائی کو روزے رکھے ہیں. اے اللہ فضل کرم سے قبول فرما. اے اللہ کی تلاوت کرنے والے نے اے اللہ کو قبول فرما. ہمیں اعتراف ہے اللہ جو ان کے خود اعتراف کیا ہے بھول چوک بھی ہوئی ہے غلطیاں ہوئی ہیں. اے اللہ عمل بھی اور خاتمہ بھی اے اللہ ہر اعتبار سے غلطیاں ہوئی ہیں. اے اللہ غلطیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے صدقہ و قبول فرما. اللہ ہمارے کو قبول فرما. تلاوت کلام پاک قبول فرما. ہمارے دعا کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں پریشان ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اپنے کاروبار کو چلا دے. اے اللہ ان کی جس انداز میں پریشانی ہے پریشانی دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا فرما. اے اللہ جو ہمیں صلی اللہ علیہ پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو جن بھائیوں نے روزہ بھی رکھا روزہ کی طاقت رکھتے تھے اے اللہ نصیب فرما. اپنی ان کو اپنے غریبوں پر نجات اور شرمندگی کا احساس ہے. اے اللہ ایسا ان کے اندر خیال پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ بھی مہا بیماری سے روزہ آ رہے ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو قبروں میں چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو طاہرانہ بشارت فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے نور فرما. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو خطاکار ہیں گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کا سب نتیجہ ہے. اے اللہ فلسطین کے لیے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کو ان کے ظلم کا سخت بدلہ فرما. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و چین کا ماحول بنا دے. ہمیشہ ہمارے لیے ہم سب سارے مسلمان عیسائی سارے لوگ سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں آدم حوا کے اولاد ہیں. سب آپ کے حساب ختم ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہونے کے ناطے یہی دعا کرتے کہ اللہ اس ملک ہندوستان کو بلند اپنی نظر تحقیق کا وہ حاصل بنا اور ہم سب کو پیار سکون شانتی امن چین کے سارے نصیب فرما. اے اللہ پورے اسلام کی فرما. سارے دعاؤں کو اللہ کی زبان کی جان کی کاروبار کی دکان کی گھر کی سب کی بچوں کی سب کی فرما. اے اللہ ہم سب پر فرما. یقیناً ہم گنہگار ہیں.
اے اللہ آپ بہت مہربان ہیں، اے اللہ اپنے مہربان ملک میں مہربان ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کتنے مہربان ہیں، اے اللہ اپنے مہربانی کا مظاہرہ کر رہا، اے اللہ بہت بڑا، اے اللہ اتنی سارے میں اچھا ہے، اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعا قبول فرما، اے اللہ فضل و کرم سے دعا قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دعا قبول فرما، اے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.